أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید ہوتا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر عافیت سے رکھے, حفظ امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہم اطاعت کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی بھی اپنی فرما برداری والی دے اور ہمیں موت بھی اس حالت میں دے کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے اولاد کو, ہمارے ازواج کو, ہمارے سب پیاروں کو اپنے قریب کرے, اپنی محبت عطا فرمائے, اپنے کلام کی محبت عطا فرمائے اور اس کے ذریعے ہماری جنت میں جانا آسان کر دے. آمین. آج کا ہمارا لیسن ہے سورۃ الشعراء کا آغاز کریں گے اور اس کی ہم آیت نمبر 1 سے 33 تک اس میں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو توڑ کے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے. سورۃ شعراء کی آیتیں بہت چھوٹی چھوٹی سی ہیں, تو یہ کہ کچھ چیزیں بہت زیادہ ریپیٹڈ بھی ہیں مگر کچھ چیزیں نہیں بھی ہیں, تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. شروع کرتے ہیں سورۃ الشعراء آیت نمبر 1 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. توسیم میم تل کا یہ آیات ہیں الکتاب المبین واضح کتاب کی. لعلک شاید کہ آپ باخعن ہلاک کرنے والے ہیں. باخعن کا روٹ ورڈ آسان ہے, باخعین. قرآن میں 2 دفعہ یہ روٹ ورڈ یوز ہوا ہے اور دونوں دفعہ باخعن کر کے ہی یوز ہوا ہے. ایک دفعہ یہاں پہ اور ایک دفعہ ہم جو ہر جمعے کو پڑھتے ہیں سورۃ الکہف, اس میں بھی آتا ہے فَلَعَلَّكَ تو شاید کہ آپ, then perhaps you would be باخعن the one who kills ہلاک کرنے والے ہیں نفس کا اپنی جان کو. تو یہ بھی اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا, یہاں پہ بھی یہی ہے لعلہ کا شاید کہ آپ باخعن ہلاک کرنے والے ہیں. باخعن فاعلن کا وزن ہے اس لیے ٹرانسلیشن والا کر کے کریں گے. نفس کا اپنی جان کو, اللہ کے نا. اللہ ایکچولی 2 چیزیں ملا کے ہے, ان اور لا. جب یہ دونوں مرج ہو گئے تو بن گیا اللہ. ان کا مطلب ہوتا ہے کہ, لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. تو اللہ کے نہیں یکونو ہیں وہ مؤمنین ایمان لانے والے. میم پہ پیش ہو بات شروع میں اور آخر میں اینا اونا آئے, ٹرانسلیشن والے کر کے کرتے ہیں ایمان لانے والے. آیت نمبر 4 ان اگر ہم چاہیں, نون اور اس کا روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے شین یا حمزہ. ننزل ہم اتار دیں, علیہم ان پر, من السماء آسمان سے, آیہ کوئی نشانی. فضلت تو ہو جائیں. فضلت کا روٹ ورڈ ہے زو لام لام. جب یہ زلال کی طرح آتا ہے اس کا مطلب شیڈو ہوتا ہے, لیکن اب جب یہ فعل کی طرح آتا ہے ذلہ یا ذلو کر کے تو اس کے مطلب ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. جیسے زوالام لام روٹ ورڈ جب یہ اسم کی طرح آتا ہے اس کے میننگ ہوتا ہے ٹو شیڈ, شیڈو جیسے اس طرح اسم کی طرح ہوتا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں. لیکن ذلہ یا ذلو کر کے جب یہ اس فعل میں آتا ہے, اس باب میں آتا ہے, تو اس کے مطلب ہوتا ہے ٹو کنٹینیو ٹو ریمین, یعنی کوئی کام کرتے رہنا, کرتے چلے جانا. اس طرح میننگ ہوتا ہے ٹو کنٹینیو ٹو ریمین. تو اسی لیے ٹرانسلیشن ہے فضلت تو ہو جائیں گی, تو رہ جائیں گی, جیسے ٹو ریمین ناقم گردنیں ان کی. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہم اس کو کہاں پہ ہم اس کو دیکھتے ہیں. سورہ واقعہ کی آیت ہے 65. لو نشاؤ اگر ہم چاہیں ہم اس کو کر دیں حطامن چورا چورا, فضل تم دین یو ریمین تو تم بیٹھے رہ جاؤ گے, تفکہن باتیں بناتے اور ونڈرنگ کرتے ہوئے رہ جاؤ گے. تو فضل تم تو رہ جاؤ گے تم, تو اس کے مطلب ریمین اور ٹو کنٹینیو. ایک اور جگہ دیکھ کے آگے بڑھتے ہیں, آیت سورہ ہجر آیت نمبر 14. اس میں بھی ہے کہ اگر ہم آسمان سے دروازہ کھول دیں ان پر فضلوا and they were to continue, وہ اس پہ چڑھتے رہ جائیں گے. بعد میں ہے چڑھنا لیکن وہ رہ جائیں گے. تو they were to continue اور to remain کے مطلب میں یہ آتا ہے, جیسے اللہ یذلو کر کے آتا ہے, جیسے یہاں پہ فضلت تو ہو جائیں اعناقہم گردنیں ان کی. پلورل میں ہے, ٹرانسلیشن پلورل میں کریں گے. اعناق عین نون قاف روٹ ورڈ ہے, گردنیں ہم ان کی, لہا اس کے لیے, ہاں مؤنث کا صیغہ ہے تو کس کے لیے, گولتا دیکھیں اس میں آخر میں آ رہی ہے,
جس چیز کے آخر میں گولتا آ رہی ہوتی ہے اس میں عربی میں مؤنث کہتے ہیں. تو کوئی نشانی اگر جب آ جائے گی تو پھر ہو جائیں گی گردنیں ان کی اس نشانی کے لیے خاضعین جھکنے والی. خاضعین کا روٹ ورڈ خاضاد عین ہے. یہ روٹ ورڈ قرآن میں صرف 2 دفعہ آیا ہے. اس میں یہاں پہ اس کا مطلب ہے ہیوملٹی یعنی جھکنے والی ہیوملٹی میں. خشوع خضوع ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا خشوع و خضوع سے نماز پڑھیں, مگر قرآن میں صرف یہ روٹ ورڈ 2 دفعہ آیا. ایک دفعہ یہاں پہ خاضعین جھکنے والی گردنیں جیسا ہیوملٹی میں. ایک دفعہ آیا ہے ڈفرینٹ میننگز میں. یہاں پہ سافٹ کے مطلب میں کہ زبان اسپیچ میں سافٹ ہونے کے مطلب ہے خاضعات عین یوز ہوا ہے. تو بس 2 دفعہ قرآن میں آیا ہے, مگر آپ خضوع اور خشوع سے یاد رکھیں. خشوع خضوع ساتھ ہم اردو میں کہتے ہیں تو وہی ہے. آیت نمبر 5 وما اور نہیں یأتیہم آتی ان کے پاس یاتی آتی ان کے پاس من ذکر کوئی نصیحت من الرحمانی رحمان کی طرف سے محدثن نئی. محدثن کا روٹ ورڈ ہے حداث سال. حدیث کے میننگ ڈفرینٹ ہوتے ہیں مگر محدث قرآن میں محدث 2 دفعہ ہے اور دونوں کے مطلب نیو مطلب میننگ نیو ہے اس کا. یہ 2 ٹائمز اس طرح آیا ہے. باقی دفعہ حداثا روٹ ورڈ ڈفرینٹ میننگز میں آیا ہے. ایک دفعہ یہاں پہ ہم دیکھیں گے اور ہم یہ پوری آیت پڑھ کے پھر ہم دیکھتے ہیں دوبارہ دوسری دفعہ ایسی آیت کہاں آئی ہے. محدثین نہیں الا کانو مگر وہ ہوتے ہیں عنہ اس سے ذکر سے معرضین اعراض کرنے والے. میم پہ پیش اینا اونا بعد میں ٹرانسلیشن والے کر کے کرتے ہیں. معرضین اعراض کرنے والے. سورہ انبیاء میں آلموسٹ سیم آیت ہے. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 2 ما یاتیہم من ذکر من ربہم. ادھر یہاں پہ میرا رحمان ہے جو ہم نے بھی آیت پڑھی, لیکن یہاں پہ من ربہم محدثین نئی نیو. تو یہاں پہ بھی نئی کے لیے آیا ہے محدث. تو یہ روٹ ورڈ یعنی محدث قرآن میں 2 دفعہ آیا. روٹ ورڈ تو آیا لیکن محدث نیو کے مطلب میں صرف یہیں پہ آیا ہے. آیت نمبر 6 دیکھتے ہیں. پس تحقیق کذبو انہوں نے جھٹلا دیا. فسیأتیہم تو انقریب آئیں گی ان کے پاس. فا تو سین پہ زبر, سا انقریب سون, یأتی آئیں گی کیونکہ آگے پلورل میں بات آ رہی ہے اس لیے ٹرانسلیشن پلورل میں کریں گے ہم. تو انقریب آئیں گی ہم ان کے پاس انباء خبریں. نبا کی جمع انباء, نون با حمزہ روٹ ورڈ ہوتا ہے خبریں. ماں اس کی جو کانو تھے وہ بھی اس کا یستہزئون وہ مذاق اڑاتے. ہاں زا حمزہ روٹ ورڈ ہے. یستہزئون وہ مذاق اڑاتے. اولم کیا بھلا نہیں یرو انہوں نے دیکھا. واو ساکن بتا رہا وہ جمع میں تھے. یرو انہوں نے دیکھا الارضی طرف زمین کے. کم کتنے ہی کم کے میننگ اسی طرح آتے ہیں کسی چیز کی کوانٹٹی بتانی ہو, مدت نمبر بتانا ہو تو اس میں کم مین قریتن کتنی ہی اس طرح ٹرانسلیشن کرتے ہیں. کم کتنے ہی انبتنا اگائے ہم نے. نون با تا روٹ ورڈ ہے. نبتا جب یہ فعل کی طرح انبتا ینبتو آتا ہے تو اس کا مطلب اگانا. انبتا اگائے نہ ہم نے فیہا اس میں. کس میں؟ ہا کی ضمیر مؤنث ہے. مؤنث کی ضمیر کس کی طرف جاری ہے؟ زمین کی طرف, کیونکہ عربی میں ارض زمین آسمان شمس مؤنث مانے جاتے ہیں. یہ چیزیں جب ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ آنے لگتے ہے کہ یہاں پہ مؤنث کیوں آیا ہے. تو اس سے سمجھنے میں اور پڑھنے میں اور آسانی ہوتی ہے. تو ارض عربی میں مؤنث, ہم زمین میں بھی کہتے ہیں زمین ہوتی ہے, اردو میں بھی ہم کہتے ہیں, عربی میں بھی زمین کو مؤنث ہی مانتے ہیں. تو فیہا کتنے ہی اگائے ہم نے, فیہا اس نے یعنی کہ زمین میں, من کلی ہر قسم کے, زوجن جوڑے, یہی روٹ ورڈ ہے اس کا, کریم عمدہ. کیونکہ یہ کریم کا جو کاف را میم روٹ ورڈ ہے. کریم کے مطلب نارملی ہوتے ہیں نوبل آنریبل, جیسے عزت والا, کریم کا مطلب یہ ہوتا ہے. لیکن چونکہ یہ اگائے ہم نے زمین میں ہر طرح کے جوڑے, تو یہ زوجن کریم کا مطلب ہے جوڑے عمدہ, یعنی عمدہ جو چیزیں پیدا کی زمین میں. کریم کا لفظ زوج کے ساتھ ایک اور دفعہ قرآن میں آیا ہے, یعنی وہ بھی اسی میننگز میں. سورہ لقمان میں آیت نمبر 10 ہے, اس میں بھی اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَنبَتْنَا تو ہم نے اگائے, فیہا اس میں, زمین میں, من کلی ہر قسم کے, زوجن جوڑے, کائنڈ یعنی کہ آف کریم
کریم کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ عمدہ چیزیں اگا دی، یعنی عمدہ کے میننگ آئے ہیں تو عمدہ جوڑے اگائے. تو آپ عمدہ اس سے یاد رکھیں کہ زوج کے ساتھ 2 دفعہ ہی ہے قرآن میں، اور اس کے میننگ ہم عمدہ کر کے، کیونکہ عزت والا تو میک سینس نہیں کرے گا، تو زمین سے چیزیں اگ رہی ہیں. جوڑے عمدہ یعنی اس میں بھی کھانے پینے میں بھی اچھے جو عمدہ چیزیں ہو. آیت نمبر 8 ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے. وما اور نہیں کانا ہے اکثرہم اکثر ان کے مؤمنین ایمان آنے والے. وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک رب آپ کا لا ہوا لا البتہ وہ العزیز بہت زبردست ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. وَإِذْ نَادَا اور جب پکارا، نادا کا روٹ ورڈ ہے نون دال واو، ندا کہتے ہیں پکار کو، اور نادا جو ہے یہ فعل ہے. نادا پکارا، ربو کا آپ کے رب نے، رب پہ پیش ہے نادا کے بعد، تو اس پکارنے کا فائل کون ہے، ڈوئر کون ہے، رب ہے، یعنی کہ رب نے پکارا. جب پکارا آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو، ان کے اتی آؤ، اتی حمزہ تا یا کا مطلب ہے ٹو کم. اچھا جب یہ اتی کر کے آتا ہے تو یہ فعل امر ہے سنگولر کے لیے. اور جب یہ ابھی ہم ایک اور چیز دیکھیں گے، پہلے ہی دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کس طرح اس کو دیکھیں گے. اگر یہ ڈوئل کے لیے جب آتا ہے، جو آج کے لیسن میں بھی آئے گا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے فعل امر جب ڈوئل کے لیے آیا یعنی ٹو کے لیے تو ہوتا ہے اتیا. اتی کا مطلب ہے سنگولر کے لیے، ون کے لیے. اتیا کا مطلب ہے ٹو، جب ڈوئل کا صیغہ ہو اور اس کو فعل امر ہو، حکم دیا جا رہا ہے اتیا تم دونوں آؤ. اور تو بھی پڑھتے ہیں قرآن میں، تو اس کا مطلب ہے جب اس طرح آئے اینڈ میں تو اس کا مطلب ہے کہ پلورل میں آؤ. تو یہ سمجھیں سارے کیا چیز ہے، یہ فعل امر ہے اتی اتیا اتو، تو آؤ ون ٹو اور یہ پلورل. اب ہم دیکھتے ہیں آج کے لیسن میں یہ چیز آپ کو ہیلپ کرے گی، اس لیے یہیں پہ مینشن کری. موسیٰ علیہ السلام کو کہا ان کے اتی آؤ فعل امر القوما ان لوگوں کی طرف الظالمین جو ظالم ہیں، قوم فرعون کے. الا کیا نہیں، کیا لا نہیں، یتقون وہ ڈرتے. قالا کہا ربی اے میرے رب، انی بے شک میں اخاف میں ڈرتا ہوں. جب بھی ڈرنے کے آتا ہے روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے، خوف، خوافا اور حمزہ ہوگی میں کی. اخاف میں ڈرتا ہوں ان کے یکذبونی وہ جھٹلا دیں گے مجھے. اس کو ہم بریک کریں گے. یکذبو وہ یا پہلے ہے اور او آخر میں ہے، تو وہ جمع میں ہے، جمع کا صیغہ ہے. اور وہ جھٹلا دیں گے، وہ سب جھٹلا دیں گے. اور نی مجھے، یہ ایکچولی جب فعل کے آگے میرا یا مجھ سے اٹیچ کرتے ہیں تو نی آتا ہے لفظ، لیکن یہاں پہ کسی وجہ سے یا گر گئی. مگر آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ مجھے کی نی ہے، نون ہے، اس لیے کہ اس کے نیچے زیر ہے. یکذبو وہ جھٹلا دیں گے نی مجھے، یہ زیر بتا رہا ہے، اس کے آگے یا تھی. وَيَضِيقُ اور گھٹتا ہے. ضاد یا قاف روٹ ورڈ ہے. ضاد یا قاف کا مطلب ہے یعنی کہ اس روٹ کا مطلب گھٹنا تنگی جیسے. یضیق صدری اور گھٹتا ہے سینہ میرا. ایک اور جگہ دیکھ لیتے ہیں سورہ ہجر میں آیت نمبر 97 میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ بے شک یضیق صدر کا کہ آپ تنگ ہوتا آتا ہے آپ کا سینہ. تو تنگ ہونے کا مطلب میں یہاں پہ یضیق صدرک آیا ہے. اور ابھی بھی ہم جو پڑھ رہے ہیں اس میں بھی یضیق صدری اور گھٹتا ہے سینہ میرا. والا اور نہیں ینطلقو چلتی لسانی زبان میری. اچھا زبان کا روٹ ورڈ ہے لام سین نون. لسان ہم اردو میں بھی لسان عربی اور لسان قرآن بھی کہتے ہیں. تو لسان زبان کو کہتے ہیں. اور یا ساکن میری، خالی یا کے ٹرانسلیشن ہے میری، اور نون تو اس کا روٹ ورڈ کا حصہ ہے. تو اس میں چلنے کے مطلب میں اس میں جو یہ روٹ ورڈ ہے تا لام قاف روٹ ورڈ ہے. تا لام قاف کا روٹ ورڈ قرآن میں زیادہ تر آیا ہے اس مطلب میں جو طلاق کے مطلب میں.
جیسے طلاق ڈیورس کی مطلب موسٹلی اس طرح ہے، مگر یہ زبان کے ساتھ اور یہ چلنے کے مطلب زبان کے ساتھ نہیں، ویسے ہی چلنے کے مطلب میں کہاں آیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو ہم دیکھے تھے کہ طالام قوف کا روٹ ورڈ زیادہ تر طلاق کے مطلب میں ڈیورس کے میننگز میں آیا، مگر یہ جب باب انطلق ینطلقو میں آیا یعنی نون کے ساتھ جب آیا ہے یہ، تو اس کے مطلب ہے پروسیڈ ٹو پروسیڈ اور ٹو سیٹ آؤٹ، جیسے چلنا. انطلقو چلو، چلو کے میننگ ہے نا، انطلقو پروسیڈ کرو چلو، انطلقو الی ما، ادھر یہاں پہ انطلقو چلو کے مطلب میں. پھر سورہ کہف ہم پڑھتے ہیں، یہاں پہ آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ خضر کا یہاں پہ ایک قصہ ہے، وہاں پہ فانطلقا، تو وہ دونوں چل دیے، تو دونوں چل پڑے. تو چلنے کے مطلب میں نون کے ساتھ جب طالام قاف آتا ہے یعنی اس باب میں کہ اس سے پہلے طالام قاف سے پہلے نون آتا ہے انطلق ینطلقو، تو اس کا مطلب ہے ٹو سیٹ آؤٹ ٹو پروسیڈ. فانطلقا دونوں چل دیے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اتیا وہ دونوں آئے. تو اتیا اس میں الف جو ہے آخر میں، اور اس میں بھی الف، یہ ڈوئل کے صیغے کی ہے. یہ انشاءاللہ آگے چیز ہیلپ کرے گی، اس لیے اس کا ذکر کیا گیا. تو یہاں پہ اب دوبارہ آتے ہیں، اب آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ یہاں پہ والا ینطلقو لسانی کا کیا مطلب ہے. یہ نون آ گیا ہے تو ینطلقو، تو وہ چلنے کے میننگ میں جیسے انطلقو میں تھا تو میننگ چلنا ہو گیا. ینطلقو چلتی زبان میری، اس کا مطلب ایکسپریس ویل نہیں کرتی زبان میری، یعنی میں صحیح سے نہیں بول پاتا، اس طرح میننگ ہے. فارسل تو بھیج، الی ہارون طرف ہارون کے، یعنی کیا بھیج، بریکٹ میں بتاتی ہے تو نبوت بھیج دیجئے ہارون کی طرف. وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہے علیہ مجھ پر. اس میں دو یا ہیں، ایک علا کی اور ایک یا یعنی کہ مجھ کی، اسی لیے علیہ مجھ پر، ضمن ایک گناہ. فَأَخَافُ تو میں ڈرتا ہوں ان کے، یقتلونی وہ قتل کر دیں گے مجھے. اگین فعل کے آگے نی اٹیچ پروناؤن ہے، نی یا کے ساتھ. یقتلو یا پہلے او بعد میں، وہ جمع میں ہے، وہ قتل کر دیں گے، اور نی مجھے. یہ نون کا زیر بتا رہا ہے کہ یہاں پہ جو ہے اٹیچڈ یعنی کہ یا تھی جو گر گئے کسی کی وجہ سے، وہ قتل کر دیں گے مجھے. قال فرمایا کلا ہرگز نہیں، فذهبا پس تم دونوں جاؤ. اچھا فذهبا میں یہ فعل امر ہے اور آخر میں الف جو اٹیچ ہے، یہ ڈوئل کے صیغے دونوں کے لیے ہے، دونوں. اس میں آج ہم دیکھیں گے ڈوئل کا صیغہ فذهبا تم دونوں جاؤ، بھی آیاتنا ساتھ ہماری نشانیوں کے، انا بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ، مستمعون خوب سننے والے ہیں. اس جب سین میم عین روٹ ورڈ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے سننا، مگر جب بیچ میں تا آ جاتی ہے اس باب میں آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے غور سے سننا. اچھا میم پہ پیش ہو، اونا اینا آخر میں ہو تو ٹرانسلیشن والا کر کے کرتے ہیں والے، اور مستمعون خوب سننے والے یعنی گڈ لسنر. مستمعون اس طرح قرآن میں 2 دفعہ ہے لسنر، ویسے روٹ ورڈ اور اس دفعہ فعل کی طرح تو آیا ہے، مگر مستمعون کر کے یہاں پہ 1 دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں خوب سننے والے. اس کے علاوہ 1 دفعہ سورہ طور میں بھی ہے کہ یہاں پہ بھی دیکھیں کیا ام لہم سلم یستمعون فی، کیا ان کے پاس کوئی ایسی سیڑھی ہے جس کے ذریعے سے آسمان وہ لوگ غور سے سنیں. فلیأتی پس لے آئیں، مستمعہم دیئر لسنر، اور مستمعو جو ہوتا ہے گڈ لسنر کے لیے کہتے ہیں غور سے سننے والا. تو مستمعو 1 دفعہ یہاں پہ ہے، تھوڑی سی شکل ڈیفرنٹ ہے مگر پھر بھی وہی ہے. اور اب یہاں پہ آ گیا مستمعون خوب سننے والے ہیں. فَأْتِيَا پھر دونوں جاؤ، اس میں دونوں الف کی وجہ سے دونوں آ گیا. ہم نے ابھی جو آپ کو دکھایا تھا حمزہ تا یا کہ فعل امر سنگولر کو کہا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے اتی، اور تسنیہ کو کہا جائے تو اتیا جیسے یہاں پہ، اور اگر ڈوئل کو تو وہ جو فَأْتُو جو آتا ہے آخر میں تو ہو جائے گا. دونوں جاؤ، اس کو ہم ایک اور جگہ دیکھ لیتے ہیں. 1 منٹ جی، سورہ فصلت آیت نمبر 11، اس میں اس طرح یوز ہوا ہے کہ جب آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ ہوئے دھواں تھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے اور زمین کو اتیا، کم بوتھ آف یو دونوں آؤ. تو ہم یہ اتیا، تو یہ اتیا جو ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ دونوں آؤ، ٹو کم بوتھ آف یو کم.
تو اس سے آپ جب ہم دیکھیں گے یہاں پہ اسی طرح استعمال ہوا ہے یہ فَأْتِيَا پس دونوں جاؤ فرعون کے پاس فقولا تو دونوں کہو قول ہوتا ہے سنگولر کو کہنے کے لیے قولو پلورل کو کہنے کے لیے اور قولا الف کے آگے آخر میں تو ڈوئل کے لیے دو کے لیے فقولا تو دونوں کہو انا بے شک ہم رسول ہیں رب العالمین رب العالمین کے ان یہ کہ ارسل بھیج دو معنا ساتھ ہمارے بنی اسرائیل کو قالا اس نے کہا علم کیا نہیں ربی کا ہم نے پالا تجھے نون ہم کی ہو گئی کا تجھے کی ہوگی نوربی اس کو ہم بریک کریں گے نوربی ہم نے پالا کا تجھے اچھا ربی کا روٹ ورڈ ہے را با واو ربا یو ربی کر کے قرآن میں ایک دفعہ یہاں پہ آیا ہے یہ اور ایک دفعہ ہم سب کی پسندیدہ جو ہم دعا مانگتے ہیں اس میں آیا اس سے آپ کے لیے یاد رکھنا اس کا مطلب ہوتا ہے را با واو جب یہ ربا یو ربی کر کے جب اس باب میں آتا ہے یہ ربا یو ربی کر کے تو اس کی میننگ ہوتے ہیں ٹو برنگ اپ پالنا یہاں پہ دیکھیں اور پھر ہم سورہ اسراء میں جو یہ آیت پڑھتے ہیں یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں ربی اے میرے رب ارحمہما رحم کر ان دونوں پر کما جیسا کہ ربیانی انہوں نے پالا تھا مجھے ان دونوں نے پالا تھا مجھے تو ربیانی رابا وا روٹ ورڈ ہے اور اس کے مطلب ٹو برنگ اپ تو اس دو دفعہ یہ اس طرح یوز ہوا ہے روٹ ورڈ رابا واو کا ربا یو ربی کر کے جب اس باب میں آتا ہے اس کا مطلب ہے ٹو برنگ اپ یعنی کہ پالنا ایک دفعہ ہم کما ربیانی صغیرہ کہ ان دونوں نے پالا تھا نی مجھے صغیرہ بچپن میں اور ایک دفعہ یہاں پہ بھی ربا یو ربی اسی طرح ہے نو ربی ہم نے پالا کا تجھے فینا اپنے درمیان ولیدہ بچہ سا والام دال روٹ ورڈ ہے ایز اے چائلڈ میننگ یہاں پہ کہ ایز اے چائلڈ قرآن میں ولید ایک ہی دفعہ آیا ہے ولد آیا ہے بچہ لیکن یہ بچہ سا کر کے ایز اے چائلڈ یہ ولیدہ کر کے ادھر ایک ہی دفعہ آیا ہے اس طرح ولبستا اور ٹھہرا رہا تو لام باسا روٹ ورڈ ٹھہرنے اسٹیئنگ کے لیے آتا ہے لابثین فیہا احقابا تو لبسا جو ہوتا ہے ٹھہرنے کے لیے آتا ہے تا فعل ماضی کے آخر میں تا ہے تو تم لبسا ٹھہرا تو فینا ہمارے درمیان من اموری کا اپنی عمر میں سے سنین کئی سال سنین کا روٹ ورڈ ہے سین نون واو سنین کئی سال وفعلتا اور کیا تو نے فعل ماضی کے آخر میں تا آتا ہے تو کیا آتی ہے فعلتا کیا تو نے فعلتا کا کام اپنا اچھا یہ فعل ہے یہ اسم فعلت کا دو چیزیں کام اپنا تو یہ ٹرانسلیشن اس کی دیکھیں اس کی اسم کی طرح کریں فعل کی طرح کریں گے کیا تو نے فعلت کا کام اپنا التی وہ جو فعلتا کیا تو نے تو یہ دونوں تو ایک ہی ہو گئے نا فعل وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور تو من الکافرین ناشکروں میں سے ہے ناشکروں میں سے ہے یعنی کہ اس میں یہاں پہ آپ نے تفسیر میں دیکھ آیت نمبر 20 قال اس نے کہا فعلتو ہے فعلتو کیا تھا تو میں نے فعل ماضی کے آخر میں جب تو آتا ہے تو اس کی ٹرانسلیشن میں نے فعلتو کیا میں نے ہاں اسے کسے مطلب مؤنث کی ضمیر آ رہی ہے تو اس فعل کو یہاں پہ دیکھیں نا التی آیا ہے کام اپنا اس کی ضمیر آئی ہے مؤنث کی تو فعلت کا کام اپنا التی یعنی کہ وہ جو آدمی مر گیا تھا تو اس نے کہا فعلتوہا کیا میں نے اسے یعنی اس فعل کو اذن تب وانا جبکہ میں من الضالین را بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا اچھا ضالین کا ٹرانسلیشن ویسے جیسے ہم نارملی کرتے ہیں دعا میں پڑھ لیتے ضالین گمراہ لوگ مگر یہ نبی کے لیے ہے اور اس طرح ہے تو یہ اس میں بھی لاسٹ میں ہوگا لیکن ٹرانسلیشن اس کی ذرا سے ہمیں صحیح سے کرنی پڑتی ہے راہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا ناواقف تھا میں یعنی اس طرح تھا تو اس لیے اس کی ٹرانسلیشن ایسی لمبی سی ہے مگر اس کو ہمیں کیونکہ نبی حضرت موسیٰ کا ذکر ہے تو ہمیں اس کو کیئر سے ہی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ٹرانسلیشن اس کی ایک مثال ہمیں سورہ دوحہ میں ملتی ہے سورہ دوحہ میں جب بھی ہے کہ
جی جب سورہ دوحہ کی آیت نمبر 7 میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وہ وجہ تک، اور ہم نے پایا تھا آپ کو ضالن، تو اس میں ناواقف راہ نہ جاننے والا یا تلاش حقیقت میں سرگردہ، ان ڈفرنٹ ٹائپ کی اس کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے. اس کو ہم گمراہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ انبیاء کے لیے جب یوز ہو رہا ہے اس کے ڈفرنٹ میننگ کیے جاتے ہیں. تو صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسی لیے اس کی ٹرانسلیشن تھوڑی سی ڈفرنٹ ہے. وَأَنَا، جبکہ میں من الضالین، راہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا. فَفَرَرْتُ، پھر فرار ہو گیا میں. فعل ماضی کے آخر میں تو ہو تو ٹرانسلیشن میں فرار ہو گیا میں، بھاگ گیا میں، منکم تم سے، لما جب، خفتکم ڈرا میں تم سے. اس میں بھی دو ضمائر ہیں. خفتو جب بھی ڈرنے کے میننگ آتے ہیں، روٹ پر خاوا فا، خفتو ڈرا میں، فعل ماضی کے آخر میں تو، ٹرانسلیشن میں ڈرا میں. اٹیچ پروناؤن ہے کم، تم سے، ڈرا میں تم سے. فوہبا، تو عطا کیا. فا کی ٹرانسلیشن تو، وہبا روٹ ورڈ بھی یہی ہے اس کا، تو عطا کیا لی مجھے، ربی میرے رب نے، حکمن حکم، وجعلنی اور اس نے بنایا مجھے. جعلا، اس کو بھی ہم بریک کریں گے. جعلا اس نے بنایا. اس میں اس نے کیسے آیا؟ جب فعل ماضی کے آخر میں زبر آتا ہے تو اس میں ہوا کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے. وجعلا، اور اس نے بنایا، نی اٹیچ پروناؤن ہے مجھے، من المرسلین رسولوں میں سے. وَتِلْكَ، اور یہی ہے نعمتن، وہ احسان. اچھا، نعمت کی ٹرانسلیشن زیادہ تر آپ نعمت ہی پڑھیں گے، مگر یہاں پہ اس کی ٹرانسلیشن نعمتن تمنہا کی ٹرانسلیشن تھوڑی سی ٹرکی ہے، تو آپ تھوڑا سا اس کو نشان لگا کے یاد کر لیں تاکہ یاد کرنا آسان ہو. اس میں نعمتن کا ٹرانسلیشن احسان ہے، وہ احسان، تمنہا تم جتلا رہے ہو جسے. اچھا، یہ جو ہے فعل ہے، یہ تو آپ کو اسم دیکھ رہا ہے تنوین کے ساتھ. تا تم کی ہو گئی، اور میم نون نون روٹ ورڈ ہے. منا، منان اللہ کا نام بھی ہے، تو من کا مطلب اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے نا احسان، بہت احسان کرنے والا. تو میم نون روٹ ورڈ ہے. منا احسان کو کہتے ہیں، لقد من اللہ، احسان کیا اللہ نے. تو یہاں پہ ہے کہ احسان کرنا نہیں بلکہ جتلانے کی میننگ میں یوز ہو رہا ہے. یہ تمنو ہے، تم جتلا رہے ہو، ہاتھ جسے. مؤنث کی ضمیر ہے کسے؟ اس گولتا آ رہی ہے اس کے آخر میں، تو اس احسان کو جو تم جتلا رہے ہو. ہاں کی ضمیر تو اس کی وجہ سے، مؤنث کی وجہ سے، نعمت کی وجہ سے، مگر کی ٹرانسلیشن تھوڑی سی مختلف ہے. اس کو اسی طرح یاد کرنا. تل کا یہی ہے، نعمت و احسان. تمنو ہے، تم جتلا رہے ہو جسے. احسان جتلانے کے میننگ میں، احسان کرنے کے مطلب میں نہیں ہے، تو تھوڑا سا مختلف ہے، اس لیے آپ اس کو سٹار بنا کے یاد کر لیجئے. علیہ مجھ پر، ان کے، عبدتا غلام بنا رکھا ہے تم نے، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو. عبدتا کا روٹ ورڈ ہے عین با اور دال. قرآن میں عین با دال روٹ ورڈ عبادت کے لیے، ورشپ کے لیے یوز ہوا ہے. جب فعل کی طرح یوز ہوا ہے وہ ورشپ کے لیے یوز ہوا ہے، لیکن یہ با پہ تشدید کے ساتھ یہ قرآن میں فعل ایک ہی دفعہ ہے. یعنی کہ عبد، جو عبدہ یعبدو تعبید، جب یہ اس باب میں صرف ایک دفعہ یہ والے میننگ آیا ہے، اس کے مطلب ہوتے ہیں ٹو انسلیو. یعنی یہ فعل جب نارمل آتا ہے با پہ تشدید کے بغیر جو فعل آئے ہیں اس کے میننگ ہوتا ہے ٹو ورشپ. لیکن یہ جب با پہ تشدید کے ساتھ ایک دفعہ قرآن میں یہ فعل آیا ہے، یعنی یہ روٹ ورڈ ایک دفعہ آیا ہے اس باب میں، اس کا مطلب ہے ٹو انسلیو، غلام بنانا. تبھی اس کے میننگ میں ٹو انسلیو یعنی غلام بنا رکھا آیا ہے. عبدتا غلام بنا رکھا ہے، تا تم نے، فعل ماضی کے آخر میں تا پہ زبر آئے، اس کا مطلب تم نے عبدتا غلام بنا رکھا ہے تم نے. تو یہ میننگز قرآن میں اسی طرح یہیں پہ، تو اس کو بھی اس طرح یاد کر لیجئے. بنی اسرائیل کو قال فرعون، کہا فرعون نے، وما رب العالمین، اور کیا ہے رب العالمین؟ قال، اس نے کہا، رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. ان کنتم، اگر ہو تم، موقنین یقین کرنے والے. مین پہ پیش اینا اونا آخر میں ٹرانسلیشن والے کر کے کریں گے. یا قاف نون روٹ ورڈ ہوتا ہے. قال، اس نے کہا، لیمن، لیے ان کے جو، ان کو جو، یعنی کہ قالا کے بعد
قاف و لام روٹ کے بعد یعنی قاف و لام روٹ پر قالا یقول قلتم قیلا، جب بھی اس روٹ کے ورڈ کے بعد لا یا لی آئے، لام پہ زبر یا لی، تو اس کا مطلب کس سے کہا؟ تو قالا اس نے کہا، لی من ان سے جو، تو یہ ان سے جو حولہ اس کے ارد گرد تھے، ماحول ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، ارد گرد کو کہتے ہیں حول، حولہ اس کے ارد گرد تھے، الا کیا نہیں، تستمعون تم غور سے سنتے، یہ فعل ہے، تا پہلے اونا آخر میں، تم جمع میں ہو اور سین میم عین کے ساتھ جب تا آتا ہے تو غور سے سننے کی میننگ آتا ہے۔ قال اس نے کہا ربکم و رب آبائکم الاولین، رب تمہارا اور رب تمہارے آباء و اجداد کا، الاولین جو پہلے تھے، فارمر گزرے۔ قال اس نے کہا انا بے شک رسولکم رسول تمہارا، الذی وہ جو ارسلہ بھیجا گیا، پیسو ہے مجھول، جیسا انزلہ اتارا گیا نازل کیا گیا، جیسا ارسلہ بھیجا گیا، الیکم تر تمہارے، لمجنون لا البتہ مجنون، مجنون ہے، مجنون کا روٹ ورڈ جیم نون نون جس کو جنون ہو۔ قالا اس نے کہا رب المشرق والمغرب، رب مشرق اور مغرب کا، وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، ان کنتم تعقلون ان کنتم اگر ہو تم تعقلون تم عقل رکھتے، تم عقل سے کام لیتے۔ 29 قالا اس نے کہا لئن لا البتہ ان اگر اتخذتا بنایا تو نے، فعل ماضی کے آخر میں تا، بنایا تو نے، الہن کوئی الہ غیری میرے سوا، لَأَجْعَلَنَّكَ لا البتہ حمزہ میں، ضرور کے میننگ کہاں سے ہے، اس نون پہ تشدید کے، لَأَجْعَلَنَّ البتہ میں ضرور کر دوں گا، اور کہا تجھے، من المسجونین قیدیوں میں سے۔ مسجونین کا لفظ قرآن میں ایک ہی دفعہ آیا ہے، لیکن سجن جیل کو کہتے ہیں۔ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بھی سجن پڑھا تھا، جب ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا تو اس جیل کو سجن کہتے ہیں، اور مسجونین جو قیدی کے لیے یہ لفظ ایک ہی دفعہ آیا قرآن میں، من المسجونین قیدیوں میں سے۔ قالا اس نے کہا اولو کیا بھلا اگر، جئتک لاؤں میں تیرے پاس، جیم یا حمزہ کا روٹ ورڈ جب یہ اکیلا آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو کم، لیکن جب یہ اس کے بعد بی آ رہا ہو، جیسے یہاں پہ بی آ رہا ہے فوراً، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو برنگ۔ تو لاؤں میں، تو کی ٹرانسلیشن میں، لاؤں میں کا تیرے پاس، بشے ان کوئی چیز، مبین واضح۔ قالا اس نے کہا فاتی تو لے آ، فا کا ٹرانسلیشن تو، اور فاتی تو لے آ، جب بھی سنگولر کے لیے فعل امر میں آتا ہے روٹ ورڈ فاتی تو لے آ بھی اس سے، ان کنتا اگر ہے تو، میرا صادقین سچوں میں سے۔ 32 فالقا پھر اس نے ڈالا، القا یلقی اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو تھرو، لام قافیہ روٹ ورڈ، اس میں جب فعل ماضی کے آخر میں کھڑی زبر یا زبر ہو تو اس کی ٹرانسلیشن اس میں واحد مذکر کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے۔ فالقا پھر اس نے ڈالا، عصاہ عصا اپنا، عصا کا روٹ ورڈ ہوتا ہے عین صاد اور واو، عصا جو اسٹک عصا اپنا ڈالا، فاذا تو اچانک، یہ جو اذا ہوتا ہے یہ ڈفرنٹ ٹائپ کا اذا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اچانک۔ نارملی اذا ہوتا ہے جب کے میننگ میں، مگر کبھی کبھار اذا کا یوز اس طرح بھی ہوتا ہے اچانک، سڈنلی کوئی چیز ناگہانی ہو جائے تو تب بھی آتا ہے کبھی اس طرح، یکایک اچانک۔ فائزہ تو اچانک ہیا وہ اسٹک، توبان اژدہا تھی، اژدہا تھا، مبین صریح واضح کلیئر تھا، بالکل صریح کا مطلب ہے کلیئر تھا، بالکل دکھ رہا تھا، واقعی اصل پہ تھا۔ اچھا ثوبان ان کا روٹ ورڈ ہے ثا عین با، قرآن میں یہ روٹ ورڈ 2 دفعہ ہے ثوبان، اور مبین کے ساتھ ہی ہے، اس میں آپ دیکھ لیتے ہیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 107 یہی ہے، فَإِذَا هِيَ ثُوبَانٌ، وہ ایک اژدہا تھا، مبین حقیقی، یعنی جی بالکل صریح تھا، مینیفیسٹڈ تھا، وہ کیسے نہیں لگ رہا تھا۔ تو 2 دفعہ یہ ہے ثوبان، ہم نے دیکھ لیا کہاں ہے۔ وَنَزَعَ اور اس نے کھینچ لیا، نزع کہتے ہیں کھینچنے کو، اور اس میں فعل ماضی کے آخر میں زبر یا کھڑی زبر میں واحد مذکر ہے، تبھی اس نے کھینچ لیا، یدہو ہاتھ اپنا، فَإِذَا تو اچانک ہیا وہ، بیضاء سفید تھا۔ با یا داد روٹ ورڈ ہے، ابیض کلر بھی وائٹ کو کہتے ہیں، اور ایام بیت کے روزے رکھتے ہیں، با یا داد ہی روٹ ورڈ ہوتا ہے، سفید چمکتا ہوا تھا۔ لِلنَّاظِرِينَ دیکھنے والوں کے لیے، ناظرین ہم اردو میں بھی کہتے ہیں دیکھنے والوں کے لیے،
یہاں پہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا. اس میں جو بھی کمی کوتاہی تھی ہمارے نفس کی وجہ سے تھی, اللہ تعالیٰ اس میں معاف کرے, اس کے بہترین حصے سے فائدہ اٹھانے والا بنائے ہمیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں سچا مومن بنا دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.